گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهم، فسهل يا الهي علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت میرے آقا نعمت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری نقشبندی رضوی گھمکولوی دامت برکات و مالیہ، یہاں پر ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ عز و جل آج کی اس محفل میں ایک حدیث مبارکہ اور اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنت کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ سب سے زیادہ بلائیں اس شخص پر آتی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام پر سب سے زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو شخص انبیاء علیہم السلام سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں اس شخص کے لیے بشارت ہے جو مختلف پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو اور ان پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ ہو اور وہ دعا کے ذریعے اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہو۔ اور ایسے شخص کے لیے بھی اس میں بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت میں اور اپنے فضل و کرم سے اسے یہ تکلیف دی ہے، اور اس تکلیف کا منشا اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ دیکھیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں یہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، افلاس اور تنگ حالی میں مبتلا ہو، قرض کی پریشانی ہو، بے روزگاری ہو، گھر کی طرف سے پریشانی ہو، اس قسم کی جتنی پریشانیاں جو انسان کو دنیا میں آتی ہیں یہ دو قسم کی پریشانیاں ہیں۔ پہلی قسم کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قہر اور عذاب ہے۔ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ نمبر دو، دوسری قسم کی جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جس کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور والا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان دونوں میں ہم کس طریقے سے فرق کریں گے،
کہ آیا یہ پریشانی اللہ کی رحمت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے؟ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارگاہ نبوت سے ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو فیض عطا فرمایا ہے، آپ موٹی سے موٹی عقل والے کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی پریشانیاں اور تکالیف کی علامات الگ الگ ہیں۔ نمبر ایک، اگر انسان کو تکلیفیں آئیں، بیماری آئیں، پریشانی آئے، تکلیف آئے، بے روزگاری آئے، انسان کو اگر کسی قسم کی الجھن پیش آئے